امیجن جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور روزانہ ہی 8 بجے 9 بجے اٹھ رہا ہے 10 بجے اٹھ رہا ہے 7 بجے اٹھ رہا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت اور کیا وہ اللہ سے کیا خیر امید کر سکتا ہے وہ؟ اور وہ کیوں اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر رہا ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز نہیں پڑھا، یعنی اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو شخص نماز کا انکار ہے وہ تو کافر ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو اختلاف کسی کو، جو اس میں تو اجماع ہے پوری امت کا۔ اختلاف اس پہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے بٹ نہیں پڑھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جب اس کی موت ہو نا تو دور کسی صحرا یا دور کسی جگہ میں گڑھا کھود کے اس کو وہاں پھینک کے آ جایا جائے۔ اور دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ بڑا نیک انسان ہے؟ نہیں، جو اختلاف ہے کہ یہ بہت بڑا کافر نہیں ہے تو فاجر ہے۔ دوسرے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ فاجر ہے، بڑا گناہ گار ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا سخت وبال۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ آیات بالا میں ہلاکت و بربادی کی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں، تو پھر اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کے لیے کتنی سخت سزا ہوگی جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نماز کی موٹیویشن۔ فجر کی نماز۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ ظہر کی نماز۔ جو شخص ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعتوں کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ عصر کی نماز۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ مغرب کی نماز۔ میری امت اس وقت تک دین فطرت پر قائم رہے گی جب تک مغرب میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ ستارے خوب نکل آئے۔ عشاء کی نماز۔ بے شک منافقوں پر فجر اور عشاء سب سے بھاری نمازیں ہیں۔ نماز کی فضیلت۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 قسم کی براءت لکھی جائے گی، ایک آگ سے براءت، دوسری نفاق سے براءت۔ باقی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ نماز کی پابندی کا انعام۔ تنگ دستی ختم، عذاب قبر سے نجات، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، پل صراط سے تیزی سے گزر جائے گا، جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ بعض نمازوں کے لیے نماز کی بد دعا۔ جو شخص نماز کو بے وقت کر کے پڑھے اور وضو اچھی طرح نہ کرے، نہ اس میں پوری طرح دل لگائے، نہ رکوع سجدہ پورا ادا کرے، تو نماز سیاہ صورت میں وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے اور یہ بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہیں کہ اللہ تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر وہ نماز پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر نماز پڑھنے والوں کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کا ذوق عطا فرمائے اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ ایک درد مندانہ گزارش۔
کسی بھی پیارے کو فون کرنے سے پہلے نماز کا ٹائم چیک کر لیا کرے تاکہ کسی کی نماز میں خلل نہ ہو۔ شکریہ۔